بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1872 ہے اور آج سورۃ الشورى کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 36، 37 اور 38، 36، 37 and 38۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فما اوتی تم، پس جو بھی تم دیے گئے ہو، من شیئن کوئی چیز، فمتاع الحیات الدنیا تو سامان ہے زندگانی دنیا کا، وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیرن وہ کہیں بہتر ہے، وابقا اور بہت پائیدار ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنوا ایمان لائے، وعلی ربہم اور اپنے رب ہی پر یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یجتنبون بچتے ہیں، کبائر الاثم کبیرہ گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائیوں سے، وَإِذَا مَا اور جب غضب وہ غصہ ہوتے ہیں، ہم تو وہ یغفرون معاف کر دیتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے استجابوا حکم مانا، لربہم اپنے رب کا، واقاموا اور انہوں نے قائم کی، الصلاۃ نماز، وامرہم اور ان کا کام ہے شورا مشورہ کرنا، بینہم آپس میں، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا، ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، غرض تمہیں جو کوئی چیز دی جاتی ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کیے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے۔ دوسری بات، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار ہے جو ایمان لائے ہیں۔ تیسری بات، یہ لوگ اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی بات، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ پانچویں بات، جب انہیں غصہ آتا ہے تو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ چھٹی بات، جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے اور نماز قائم کی ہے۔ ساتویں بات، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ آٹھویں بات، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ لوگ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کی رونق اور چاندنی سے دھوکہ کھانے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو، جو کچھ تمہیں اس دنیا میں دیا گیا ہے وہ تو بس یہیں دنیا تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ تم یہاں کی دولت اور سکون کو آخرت میں نہیں لے جا سکتے، اور یہ ایک دن ختم بھی ہو جائے گا، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ لیکن جو کوئی اس دنیا کی کمائی کو چھوڑ کر آخرت کی کمائی کرتا ہے تو وہ کمائی اللہ کے پاس محفوظ ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی دولت ہے۔
جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ لوگ آخرت کی کمائی کی فکر کرتے ہیں. دنیا کے پیچھے پڑنا اور دنیا کمانے کی فکر ہی میں رہ جانا یہ ایمان والوں کی نہیں بلکہ کافروں کی نشانی ہے. اور مومن تو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ جس رب نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس کی زندگی کا ذمہ دار ہے اور وہ اسی بات پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتا ہے. جو کچھ اسے اس دنیا میں ملتا ہے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اسے اپنے حق میں کافی اور بہتر سمجھتا ہے اور اپنے سارے معاملات اسی اللہ کے سپرد کرتا ہے. یہ ہے ایک مومن کی نشانی کہ وہ اس فانی دنیا کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ آخرت کی فکر میں لگا رہے. چند اور صفات مومنین کی بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ مومن ایسے ہیں جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. بڑے گناہوں سے مراد جیسے شرک، قتل، والدین کی نافرمانی اور بے حیائی کے کام اور ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں برا سمجھا جائے جیسے چغلی، غیبت، جھوٹ، زنا، چوری وغیرہ. ان تمام سے مومن پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اللہ کے خاطر اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک اہم صفت ہے جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 134 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفات بیان فرمائی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. امام زہیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ مکے میں انہیں برا بھلا کہا جاتا تھا مگر اس پر وہ اپنے غصے کو پی جاتے تھے اور انہیں معاف کر دیتے تھے. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ وہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرتے تھے تو لوگ انہیں برا بھلا کہتے تھے مگر پھر بھی وہ بردباری سے کام لیتے تھے اور اپنے کام میں لگے رہتے تھے. یہ مومن ایسے ہیں جو اپنے رب کے ہر حکم اور ہر فیصلے کو سچے دل سے قبول کرتے ہیں اور دیگر فرائض جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا یہ بھی بخوبی انجام دیتے ہیں. یعنی چاہے مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہر دو پر یہ لوگ خوشی خوشی عمل کرتے ہیں اور نہ کوئی چیز ان احکامات پر عمل کرنے سے نہیں روکتی. اور یہ بھی کہ یہ لوگ اپنے ہر اہم فیصلے میں ایک دوسرے سے مشورے بھی کرتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کوئی قوم مشورہ کرتی ہے تو انہیں ہدایت دی جاتی ہے اور ان کے معاملے میں ان کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے. پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ الدُّرُّ الْمَنْثُورُ. امام زہیلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا اور نماز کا حکم دیا تو اسے ادا کرنے لگ گئے. انہی عمدہ صفات کا نتیجہ تھا کہ لوگ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہونے لگے. یہی وہ عمدہ صفات ہیں کہ جن کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑی طاقت کو کمزور کر دیا. اگر آج بھی مسلمان ان صفات کو اپنے اندر بسا لیں تو یقیناً وہی پرانا دور ضرور لوٹ کر آئے گا. ہندوستان کی اس دھرتی میں بھارت کے مسلمانوں کو چاہیے کہ بھارت کے مسلمان مدنی معاشرے سے سبق حاصل کریں اور ان صفتوں کو اختیار کریں جن صفتوں کی تربیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور جن اعمال پر اور جن خصوصیات پر اور جن صفات پر اور جن اوصاف اور اخلاق پر صحابہ نے اپنی زندگی گزاری ان کو نمونہ بنائیں تو یقیناً ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کامیابی ہے اور یہی اوصاف ان کے غلبے، ان کے فتح اور ان کے غالب آنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.